اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گدھا گھوڑوں کے استبل میں۔ بہت ہی سبق آموز واقعہ۔ ایک غریب شخص کا بڑا دبلا پتلا گدھا تھا۔ وہ اتنا لاغر ہو گیا کہ اگر زور سے ہوا چلتی تو اڑا کر دور پھینک دیتی۔ پشت پر جا بجا زخموں کے خار پڑ گئے اور ان میں بے شمار کیڑے چل رہے تھے۔ وہ 2 قدم بھی بغیر ٹھوکر کے نہیں چل سکتا تھا، یعنی 2 قدم بھی بغیر ٹھوکر کھائے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ ایک استبل کے داروغہ نے اسے دیکھ کر اس غریب شخص سے پوچھا، تمہارا گدھا اس قدر ناتواں کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مفلس آدمی ہوں، جب مجھے کھانے کو نہیں ملتا تو گدھے کو کیا کھلاؤں؟ فاقوں نے اسے نحیف کر رکھا ہے۔ داروغہ نے کہا، اسے 1 مہینہ میرے استبل میں چھوڑ جاؤ، پھر دیکھنا یہ گدھا کیا رنگ لاتا ہے۔ چنانچہ وہ گدھے کو اپنے استبل میں لے گیا اور اسے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر گھاس اور دانہ کھلانے لگا۔ گھوڑوں کے ساتھ ہر روز اس کی بھی مالش ہونے لگی۔ صفائی کرنے والا آ کر اس کے کھڑے ہونے کی جگہ صاف اور پانی چھڑکاؤ کرنے والا پانی چھڑکاؤ کر جاتا۔ لید وغیرہ فوراً اٹھا لی جاتی اور تازہ چارہ کھلایا جاتا۔ یہ ٹھاٹھ دیکھ کر بیچارہ گدھا دل میں کہنے لگا کہ اے خدا، اگرچہ تجھ سے پوچھنا داخل بے ادبی ہے، مگر میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مجھ میں اور گھوڑوں میں کیا فرق ہے۔ وہی ہاتھ پاؤں میرے ہیں، وہی ان کے، دونوں کے پیٹ کھانا مانگتے ہیں، پھر معلوم نہیں کہ ایک دوسرے میں اس قدر فرق کیوں رکھا گیا ہے کہ ان کی قسمت تو گھاس دانہ اور مسالہ اور میری قسمت کوڑیوں پر چرنا اور ڈنڈے کھانا۔ انہی دنوں ایک لڑائی پر استبل کے تمام گھوڑے بھیجے گئے۔ جب واپس آئے تو تمام کے تمام گھوڑے زخموں سے چور تھے۔ وہی بدن جن میں ریشم سی چمک اور لچک تھی، کان سے لے کر دم تک خون میں لتھڑ کر خراب ہو رہے تھے اور خون کسی طرح نہ تھمتا تھا۔ تیر جسموں میں پیوست تھے، جن کو نکالنے کے لیے گھوڑوں کو باندھ کر پچھاڑا اور تیروں کو نکالا جاتا۔ انسان کو چاہیے کہ اس واقعہ سے سبق حاصل کرے کہ اپنی اوقات سے اونچا نہ اڑے۔ جو کچھ اللہ پاک نے اسے عطا کیا ہے اس پر راضی برضا رہنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔